ممتاز خان صاحب امریکہ میں تھے. امریکہ سے ان کی واپسی کے بعد میں ممتاز خان صاحب کو احمد پاشا قادری صاحب کو بلا کر دارالسلام میں ان سے بتایا کہ بھائی جو بات پہلے سے طے تھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس بار میں آپ کو اور پاشا قادری صاحب کو دوبارہ MLA کا ٹکٹ نہیں دے سکتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ مجلس سے وابستہ رہیں اور بلکہ الیکشن میں آگے بڑھ کر ایک بڑے بن کر آپ مجلس کے لیے کام کریں. تو دونوں نے مجھ سے کہا کہ بالکل صحیح ہے، برابر ہم جماعت کے ساتھ تھے، ہے اور رہیں گے، ہم مجلس کے لیے کام کریں گے. میں شکر گزار ہوں ان کے اس محبت برے الفاظ کا، ان کی وابستگی کا جو انہوں نے پاشا قادری صاحب نے اور ممتاز خان صاحب نے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ اس الیکشن میں پاشا قادری اور ممتاز خان صاحب دونوں مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کام کریں گے، مجلس کے امیدواروں کے لیے کام کریں گے. اور ہم لوگ موجودہ 7 اسمبلی حلقوں کے ساتھ ساتھ راجندر نگر اور جبلی ہل پہ بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. تو 9 اسمبلی حلقے پر مجلس اتحاد المسلمین تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن میں حصہ لے گی. اور میں آپ کے بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2018 میں ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ 2023 میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو احمد پاشا قادری صاحب اور ممتاز احمد خان صاحب کی جگہ پر کسی اور امیدوار کو موقع دیا جائے گا. احمد پاشا قادری صاحب تو ہمارے لیے ایک اسٹالورٹ ہیں، اور میرے خیال سے وہ مجلس کے جتنے لوگ آج پرانے بزرگ جو برسوں سے وابستہ ہیں مجلس سے، میرے خیال سے عبدالواحد اویسی کو دیکھنے والوں میں شاید احمد پاشا قادری ہیں اور تھوڑے بہت لوگ ہیں. وہ ہمارے والد سلطان صلاح الدین اویسی کے بڑے قریبی ساتھی تھے. احمد پاشا قادری صاحب کی جو خدمات مجلس کے لیے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اور اکبر کی ہماری عمر ہوں گی 10 یا 11 سال کی، اور اس وقت سے میں اور اکبر ہمارے والد کی جیپ میں بیٹھ کر تلنگانہ کے اس وقت کے آندھرا پردیش کے ڈسٹرکٹس میں دورہ کرتے تھے. تو اس وقت میرے والد کے ساتھ سالار کے ساتھ احمد پاشا قادری صاحب، مرحوم رحمت حسین زیدی صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، شیخ محمد اختر صاحب، یہ لوگ جاتے تھے. میں اس زمانے سے احمد پاشا قادری صاحب کی وابستگی کو دیکھا ہوں. احمد پاشا قادری صاحب کئی مرتبہ سالار کے ساتھ جیل میں بھی گئے. 9 اسمبلی کانسٹیٹنسیز پر مجلس الیکشن لڑے گی، جس میں موجودہ 7 MLAs کی کانسٹیٹنسی ہے، راجندر نگر کے اسمبلی کانسٹیٹنسی اور جبلی ہلز ہے. تو آج میں بہادر پورہ، راجندر نگر اور جبلی ہلز کے کینڈیڈیٹس کا اعلان نہیں کروں گا، وہ شارٹلی کروں گا آپ کے سامنے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پارٹی لیڈر اکبر الدین اویسی دوبارہ انشاءاللہ چندرائن گٹے سے مجلس کے امیدوار رہیں گے. احمد بلالہ صاحب ملک پیٹ سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے. کوثر محی الدین صاحب کاروان سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے. پھر ماجد حسین نامپلی سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے. یاقوت پورے سے جعفر حسین میراج صاحب انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے. اور چار مینار سے ایکس میئر ذوالفقار صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے.